بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأراضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي هدانا إلى معالم الدين وعلمنا بطرائق العلم واليقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المبعوث رحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الغر المحجلين الهداة المهديين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما بعد، فقد روي عن مولانا ومقتدانا أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام أنه قال في آخر أوان حياته الطيبة حينما صار وحيدا فريدا نظر إلى اليمين والشمال وقال: هل من مغيث يغيثنا، هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود بھیجے محمد آل محمد. بزرگان محترم، علماء کرام، میرے برادران ایمانی، میرے مقالے کا عنوان اور میری گفتگو کا موضوع ابھی آپ نے برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین آغا شاہانی سے سن لیا. کچھ معروضات مقالے کی صورت میں آپ حضار گرامی کی خدمت میں پیش کروں. چنانچہ کچھ معروضات تاریخ اور روایات کی روشنی میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اور امید ہے بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہو اور سید الاحرار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس عظیم روایت اور
استغاثے کے حوالے سے اس کا حق ادا کر سکوں کہ اس کے مطلب کو اور صحیح مفہوم کو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کم سے کم وقت میں مختصر طور پہ اپنے مقالے کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یہ صدا جو ظہر عاشور کے بعد کربلا کی اس تپتی زمین سے بلند ہوئی، یہ استغاثے کی صدا اس وقت سید الشہداء علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے نکلی روایات کے مطابق، جب آپ یکا و تنہا رہ گئے تھے، اصحاب و انصار سب مارے جا چکے، بنی ہاشم کے جوان خاک و خون میں غلطاں ہو چکے، اور اہل حرم سے وداع کر کے جب سید الشہداء خود مبارزے کے لیے میدان کارزار کی طرف نکلے تو روایات کے مطابق فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں بائیں طرف دیکھا، اور اس کے بعد ایک استغاثے کی صدا دنیا نے سنی، جس میں نواسے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی ہے فریاد رس جو ہماری فریاد کو پہنچے، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے مددگار جو ہماری مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے جو حرم رسول کی نگہبانی کرے۔ یہ تو اس استغاثے کے لفظی ترجمہ ہے۔ اس کے مفہوم اور اس کے اندر موجود اس عظیم پیغام کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میدان کربلا میں کس عزم و ارادے سے اور کن اہداف و مقاصد کو سامنے رکھ کے تشریف لائے تھے۔ مدینہ چھوڑا تھا حسین نے، مکے سے نکلے تھے حسین، تو کن وجوہات کی بنیاد پر اور کن اہداف و مقاصد کو سامنے رکھ کر، لہٰذا جب ان اہداف و مقاصد کو اور ان وجوہات کو سمجھیں گے تو پھر اس کی روشنی میں حسین ابن علی علیہ السلام کی صدائے استغاثہ کا مفہوم اور اس کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا بات تھی جو صرف 50 سال کے عرصے میں اسلامی معاشرہ ایسی منزل پہ پہنچ گئی جہاں سے اس اسلامی معاشرے کو نجات دلانے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 50 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا،
اتنی تھوڑی مدت میں اور اتنے کم وقت میں آخر یہ کیا بات تھی کہ اسلامی معاشرے کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا معاشرہ بدل گیا، اور اسلامی معاشرہ اور اسلام ایسی جگہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے واپس لانے کے لیے اور جس منزل سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے سید الشہداء کو اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑی۔ اگر کوئی 1200 سال گزرنے کے بعد یہ قربانی دینی پڑتی، یا کسی غیر اسلامی سرزمین پہ اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں یہ فداکاری اور جان نثاری کرنی پڑتی، تو بھی ایک قابل فہم بات تھی۔ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ وقت بہت گزر چکا، ہزاروں سال کا فاصلہ بیچ میں ہے، اس لیے معاشرے میں تبدیلی آ گئی، اسلامی تعلیمات فراموش ہو گئے، سرکار دو عالم کی سیرت کو لوگ بھول گئے، یا پھر کسی غیر اسلامی سرزمین پہ غیر مسلم ملک کے اندر غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ، افواج کے ساتھ مقابلہ ہوتا اور وہاں پہ سید الشہداء کی یہ شہادت واقع ہوتی، تو بھی دنیا یہ کہہ سکتی تھی، یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ ظاہر ہے ایک اسلامی نظریہ ہے، اس کے مقابلے میں غیر اسلامی نظریہ، یہ مسلمان فوج ہے، اس کے مقابلے میں غیر مسلم فوج جنگ ہوئی اور شہید ہو گئے، مارے گئے۔ یہ ایک طبیعی اور روزمرہ دنیا میں معمول کے مطابق بات تھی، لیکن صرف 50 سال کے بعد مرکز اسلام، میں توجہ چاہتا ہوں، صرف 50 سال کے بعد مرکز اسلام اور مہد رسالت یعنی مکہ اور مدینہ میں حسین فرزند رسول ایسے حالات سے دوچار ہو جائیں کہ انہیں اپنی اور اپنے کنبے کی شہادت کی راہ کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نظر نہ آئے۔ یہ کیا حالات تھے جنہیں دیکھ کر حسین ابن علی علیہ السلام یہ محسوس کرنے لگے کہ میری جان کا نذرانہ پیش کیے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تبدیلی کیسے آ گئی کہ جس معاشرے کے مجاہدین ہاتھوں میں پرچم اسلام لے کر روم و ایران جیسی سپر پاورز اور بڑی طاقتوں کو شکست دے کر کامیاب واپس آتے، دشمن کے سپاہی ان کے سامنے ٹکنے نہ پاتے اور بھاگنے پر میں اپنی عافیت دیکھ لیتے تھے، جس معاشرے میں مسجدوں اور گھروں سے تلاوت قرآن کی دلنشین آوازیں طنین انداز ہوتی تھیں، اب اسی معاشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یزید جیسا فاسق و فاجر مسند نشین نظر آنے لگے، اور لوگ اسلام سے اتنا دور ہو گئے کہ جس رسول کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، تھوڑے ہی عرصہ بعد اسی رسول کے نواسے کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا اور مسلمانوں پہ یہ کیا آفت آ گئی کہ 20 سال پہلے جس شہر میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم اسلامی ہوا کرتے تھے اور اسلامی حکومت کا دار الخلافہ تھا، اسی شہر میں 20 سال کے بعد اسی شہر میں علی کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ نظر آنے لگے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جس کی گلیوں میں علی علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے نظر آتے تھے، اور جس شہر کی مسجدوں اور محرابوں سے تلاوت قرآن اور ذکر و تسبیح کی آوازیں آتی تھی، اسی شہر میں آج رسول کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ حسین
جسے بارہا لوگوں نے رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو کے دیکھا تھا، جس کے لبوں کو چومتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، حسین منی وانا من الحسین۔ اب نام نہاد کلمہ گو اسی حسین کو شہید کرنے آئے ہیں اور ہزاروں شمشیریں تیار ہیں۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کی حالت اتنی تبدیل ہو گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیسے ہوا؟ اس سوال کا جواب میں قرآن مجید کی ایک آیے کریمہ کی روشنی میں دینا چاہوں گا۔ قرآن مجید اس سوال کا جواب بتاتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 جس میں ارشاد خداوندی ہے، انبیاء و صالحین کے ذکر کے بعد اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا کہ ان انبیاء کے بعد، ان صالحین کے بعد، ان پاک باز اور صادق و سچے لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ ان کے جانشین بنے، فخلف خلف، کچھ ایسے ناخلف، ناشائستہ اور ناصالح لوگ ان کے خلف بن گئے، جانشین بن گئے کہ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو اور ذکر الہی کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ اس آیے کریمہ میں اس اجتماعی گمراہی اور انحراف کا دو بنیادی سبب بیان ہو رہا ہے۔ ایک، ذکر و یاد الہی سے دوری، ذکر و یاد الہی جس کا مظہر نماز ہے، اس سے دوری، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا اور خدا اور معنویات اور یاد خدا کو اپنی زندگی سے جدا کرنا۔ اور دوسرا سبب، شہوت پرستی اور خواہشات نفس کی پیروی، واتبعوا الشہوات۔ دوسرے لفظوں میں دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور دنیا کی لذتوں اور خواہشات نفس کی اتباع و پیروی، یہ وہ بیماری ہے جو انسانی معاشرے کو نابودی کے دھانے پہ پہنچا دیتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال اسلامی معاشرے کا تھا جہاں اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی، اور ایک شراب خار، تارک صوم و صلاۃ، غرض ایک پکا فاسق و فاجر بلکہ عقیدہ کے لحاظ سے مرتد اور کافر شخص تخت خلافت پر متمکن ہو چکا تھا، جو مسند خلافت پر بیٹھ کر انتہائی بے باکی کے ساتھ اپنے عقیدے کا اس طرح برملا اظہار کرتا تھا جیسا کہ اہل سنت کے متعدد معتبر کتابوں کے اندر یزید پلید کے ان اشعار کو لکھا ہے۔ تذکرۃ الخواص میں سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 148 پر، تاریخ طبری میں، اور اسی طرح صواعق محرقہ میں، ینابیع المودہ میں، یہ وہ کتابیں ہیں جو اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اس کے ان کفریہ عقائد کو بیان کیا ہے کہ جس میں مسند خلافت پر بیٹھ کر یزید پلید اس طرح سے اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع العسل لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اور بھی اگرچہ اشعار ہیں، میں نے ان کو حذف کر دیا۔ وہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد سر مبارک سید الشہداء کو اپنے سامنے رکھ کر اس انداز میں، فخریہ انداز میں یہ اشعار کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاش بدر والے، میرے وہ بزرگ
جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی جزا و فضا اور اضطراب کو دیکھا تھا، آج موجود ہوتے اور دیکھ لیتے کہ ہم نے ان کے سرداروں میں سے بڑے سردار یعنی حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کر کے بدر کا کیسے بدلہ لیا ہے۔ میں اولاد خندف میں نہیں ہوں اگر میں اولاد احمد سے ان کے کیے کا بدلہ نہ لوں۔ بنی ہاشم نے ملک گیری اور حکومت کے حصول کے لیے ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا، ورنہ نعوذ باللہ نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اس طرح یزید پلید اسلام کو مٹانے اور اسلامی عقائد و اقدار کو ختم کرنے اور جاہلیت کے مشرکانہ عقائد کو زندہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ معاشرے میں ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، ناانصافی اور بے عدالتی عروج پر پہنچ چکا تھا، نیک اور صالح لوگوں کو تحت تیغ کیا جا رہا تھا، اسلامی اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، رسول کی سنتیں مٹائی جا رہی تھی اور بدعتیں عام ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ سید الشہداء نے فرمایا ادعوکم الی کتاب اللہ فإن السنة قد امیتت وأن البدعة قد احییت۔ حق پامال اور باطل کی ترویج ہو رہی تھی۔ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناہى عنہ۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کو نابودی کے دھانے پہ پہنچا دیا تھا، جیسا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے اس عظیم جملے سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جو مروان کو جواب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ اور ولید کو جواب دیتے ہوئے سید الشہداء نے ارشاد فرمایا تھا، اسی حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس میں فرمایا وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے شخص کی بیعت کروں جو شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، معلن بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا، ایسا بد کردار اور بد سیرت انسان، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ اور بے خطا لوگوں کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنے والا، اور ستم بالائے ستم یہ کہ حالت یہاں پہنچ گئی کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی جیسی عظیم شخصیت سے ایسے فاسق و فاجر کی بیعت طلب کی جانے لگی۔ فاسق حاکم اور اس کے جیرخواروں نے اپنی پوری طاقت کا رخ حسین کی طرف کر دیا کہ کسی طرح سے حسین سے بیعت لیں ورنہ راستے سے ہٹا دیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ شجرہ طیبہ کی مضبوط شاخ شجرہ ملونہ کے سامنے جھک جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین جو آغوش رسالت میں پلا ہو، جس نے زبان رسالت چوس چوس کر غیرت و حمیت الہی کی غذا حاصل کی ہو، جس نے دامن امامت میں آنکھ کھولی ہو، جس نے چادر تطہیر اور ردائے عصمت کے سایہ تلے پرورش پائی ہو، وہ ہندے جگر خارہ کے پلیت پوتے کے سامنے دست بیعت دراز کرے۔ اس لیے حیدر کرار کے نور نظر نے مثلی لا یبایع مثلہ کا الہی اور ابدی نعرہ بلند کر کے اسلام کو بچانے اور کفر و شرک اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین نے ہیہات منا ذلہ کے عظیم شعار کے ذریعے قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا سامان فراہم کیا۔ اسلام اور امت جد کی بگڑی ہوئی حالت کی اصلاح کرنے
اور معاشرے میں اسلامی اقدار اور اصولوں کو زندہ کرنے، ظلم و بربریت کو قلع قمع کرنے کا ارادہ کر کے کمر ہمت باندھ لی اور اپنی ذمہ داری یعنی فریضہ امامت کو نبھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے اور واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ ظالم و جابر کے سامنے خاموشی ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ حسین کو اپنے نانا کی وہ عظیم حدیث یاد تھی اور ہمیشہ ملحوظ خاطر کہ جس میں ارشاد فرمایا تھا کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناکثا عہدہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالعثم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ حسین نانا کے اس پیغام کو خوب سمجھتے تھے کہ ایک ظالم و جابر کے سامنے خاموشی کس قدر ناقابل تلافی جرم ہے۔ اس لیے سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، قیام فرمایا۔ کس لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے۔ حسین کھڑے ہو گئے سنت رسول کو رائج کرنے کے لیے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے، دینی اقدار کی احیاء کے لیے، ظلم و ناانصافی اور بے عدالتی کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی عدالت اور مساوات قائم کرنے کے لیے حسین نے قیام کیا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، سنت رسول کو رائج کرنے کے لیے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کے لیے، دینی اقدار کی احیاء کے لیے، ظلم و ناانصافی اور بے عدالتی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، اسلامی عدالت و مساوات قائم کرنے کے لیے اٹھے اور کربلا کی سرزمین پہ تشریف لائے، اسلام کی بقا کے لیے ایسی ضمانت فراہم کر دی جس کے بعد قیامت تک کے لیے اسلام محفوظ ہو گیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیادیں مضبوط ہو گئی اور رسول کی سنتوں کو دوام حاصل ہو گیا اور مسلمانوں کی سوئی ہوئی ضمیروں کو جگا گئے، امت کی نجات کا سامان فراہم کر کے دنیا سے چلے گئے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ خون او تاثیریں اسرار کرد ملت خوابیدرا بیدار کرد نقش الا اللہ بر صحرا نوشت ستر عنوان نجات ما نوشت بحر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست۔ یا دوسرے شاعر کے بقول کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین سرداد و نداد دست در دست یزید حقاً کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین آئے اور کربلا کی سرزمین پہ اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کی بنیادوں کو مضبوط کر کے چلے گئے۔ حسین تشریف لائے اور آخری لمحات میں اتمام حجت کے لیے صدائے استغاثہ بلند کی اور فرمایا حل من مغیث یغیثنا حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول اللہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے، قابل غور
مطلب یہ ہے کہ حسین کو اپنی جان کی فکر نہ تھی، وہ تو دین محمدی کو بچانے آئے تھے، وہ تو صاف لفظوں میں یہ کہتے تشریف لائے تھے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی۔ وہ تو پہلے ہی سے یہ فرماتے آئے تھے کہ جسے شہادت کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ آئے۔ وہ تو پہلے ہی سے ببنگ دہل فرماتے آئے ہیں کہ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا ورما۔ وہ تو عشق لقاء اللہ اپنے سینے میں لیے آئے ہیں اور ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا لئن قطعتنی فی الحرب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ پھر وہ تو جنات اور ملائکہ کی نصرت کو ٹھکرا چکے ہیں، تو پھر اس صدائے استغاثہ کا کیا مطلب ہے؟ حل من مغیث یغیثنا کا مفہوم کیا ہے؟ حسین نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں اور مومنوں سے استغاثہ کر کے یہ چاہا ہے کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہماری فریاد سنو، ہمارے استغاثے پہ کان دھرو اور سمجھو۔ دین کی حفاظت کے لیے، اسلامی اقدار کی احیاء کے لیے ہماری آواز پر لبیک کہو۔ اس صدائے استغاثہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مولا ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم سے استغاثہ کر رہے ہیں، ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آؤ ہماری آواز پہ لبیک کہو، دین کی حفاظت کے ذریعے ہماری صدائے استغاثہ پہ لبیک کہو، اسلامی اقدار کی احیاء کے ذریعے۔ اس استغاثہ کا مفہوم یہ ہے کہ آؤ حسین کے نقش قدم پر چل کر حسینی بنو اور اپنے زمانے کے یزید اور یزیدیت سے ٹکرا جاؤ۔ اس استغاثے کا مطلب یہ ہے کہ آؤ میرے عباس کی طرح اپنی جانیں اسلام اور قرآن و اہل بیت کی راہ میں قربان کر دو، جو یہ پیغام ابدی دے گئے کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ اس صدائے استغاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آؤ میرے اکبر کی طرح راہ حق میں جان نثاری کو اپنا شعار بناؤ اور حق پہ قائم رہو، اور اولسنا علی الحق کا سوال کر کے جب ہاں میں آواز ملے تو اذن فلا نبالی کی مثال پیش کرو۔ اس صدائے استغاثے کا مفہوم یہ ہے کہ آؤ میرے قاسم کی طرح الموت احلی من الاصل کا نعرہ بلند کر کے ظلم و ظالم کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ حسین کا یہ استغاثہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دو، اور اگر میرے علی اصغر کی طرح تمہیں بھی اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کرو۔ میرے سجاد اور میری بہن زینب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میرے اہداف و مقاصد کو آگے بڑھاؤ۔ میرے اصحاب باوفا کی مانند ولایت کے ساتھ ہمیشہ اپنا رشتہ مضبوط رکھو، امامت کے ساتھ ہمیشہ اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اور وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نماز، روزہ اور عبادات کو کبھی نہ چھوڑو اور ذکر الہی کو فراموش نہ کرو۔ یہ صدائے استغاثہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ہمارے ماننے والوں، دیکھو ہمارا ہیہات من الذلہ کا جو نعرہ ہے اسے اپنی زندگی میں شعار بناؤ، اور کبھی کسی ظالم کے سامنے جھک نہ جاؤ۔ سر کٹ تو جائیں لیکن کبھی کسی ظالم کے سامنے
جھکنے نہ پائے۔ اللہ تعالی محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔